Assalamu alaikum. As a student of international relations, if I have to shape Pakistan's foreign policy, the point which I would consider are: before we shape a foreign policy of a country, we need to understand what a policy is. فورن پالیسی خارجہ پالیسی یا بین الاقوامی پالیسی، اس کا مطلب ہے ایک ملک کی حکومت کی جانب سے اپنے ملک کے مفادات کو فروغ دینے اور اپنے ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بنائی گئی پالیسی۔ خارجہ پالیسی میں ایک ملک کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ، بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ اور بین الاقوامی معاملات میں شامل ہونے کے لیے بنائی گئی پالیسی شامل ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا شارٹ خلاصہ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے اس کا۔ اب آتے ہیں کہ اس فارن پالیسی کو اگر ہم پاکستان کے لیے بنائیں تو کس طرح سے اس کو شیپ اپ کیا جائے گا اور کون سی اسٹریٹجیز یوز کر کے اس کو امپلیمنٹ کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس سرٹن پوائنٹس ہیں which are: پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اہم عوامل اور واقعات کے ذریعے تشکیل دی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ سب سے اہم عوامل ہیں۔ ہسٹورک عوامل: نمبر 1، ہندوستان کی تقسیم 1947 کا جو ایکسپیرینس اور اس کے بعد کشمیر تنازع نے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر خاص طور پر ہندوستان کے تعلقات کے ساتھ گہرا اثر ڈالا ہے۔ سیکنڈ، کولڈ وار ڈائنامکس: پاکستان کی ابتدائی طور پر امریکہ کے ساتھ وابستگی نے کولڈ وار کے دوران اس کی خارجہ پالیسی کو تشکیل دیا، جس میں مرکزی معاہدہ تنظیم سینٹو اور جنوب مشرقی ایشیا معاہدہ تنظیم سیٹو میں رکنیت شامل ہے۔ جغرافیائی عوامل: اسٹریٹجی مقام 1، پاکستان کا مقام جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے چوراہے پر ہے، جو اسے علاقائی سیاست میں اہم کھلاڑی بناتا ہے۔ نمبر 2، سرحدی تنازعات: پاکستان کی ہندوستان، افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدی تنازعات کے باعث رہی ہیں، جس نے اس کی خارجہ پالیسی کو متاثر کیا ہے۔ اقتصادی مفادات: پاکستان کے اقتصادی مفادات، جن میں توانائی کی سلامتی اور تجارتی راستوں کی خواہش شامل ہے، خاص طور پر چین اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ اس کے خارجہ پالیسی کے فیصلوں کو چلایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد علاقائی اور عالمی اثرات۔ نمبر 1، جنوبی ایشیائی سیاست: پاکستان کے جنوبی ایشیائی پڑوسیوں، خاص طور پر ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ تعلقات نے اس کی خارجہ پالیسی کا ایک بڑا حصہ تشکیل دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست: پاکستان کے تاریخی اور ثقافتی تعلقات مشرق وسطیٰ کے ساتھ اس کی خارجہ پالیسی کو متاثر کرتے ہیں، خاص طور پر عرب اسرائیل تنازع اور ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے۔ عالمی حکومت: پاکستان عالمی حکومتی فورمز میں سرگرم رکن رہا ہے، جن میں اقوام متحدہ شامل ہے، اور ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے مفادات اور اقدار کو فروغ دینے کی کوشش۔ موجودہ چیلنجز اور مواقع۔ نمبر 1، پاکستان چین تعلقات: پاکستان کی چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی تعلقات، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے ذریعے اس کی خارجہ پالیسی کے لیے اہم معنی رکھتی ہے۔ افغانستان اور علاقائی سلامتی: افغانستان میں عمل میں پاکستان کا کردار اور دوسرے علاقائی کھلاڑیوں کے ساتھ اس کے تعلقات اس کی خارجہ پالیسی کو تشکیل دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں میں نے شیپ اپ کر دیا پاکستان کی فارن پالیسی کو۔ اب اس کا فریم ورک دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں، اس میں نمبر 1 چیزیں، پہلے تو ویژن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مقصد خطے اور اس سے آگے امن، استحکام اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینا ہے، جبکہ اپنے قومی مفادات، خود مختاری اور علاقائی حاکمیت کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے لیے بنیادی اصول کیا ہونا چاہیے؟ اس میں 4 پوائنٹس میرے پاس ہیں۔ ان میں سے پہلا ایک ہے خود مختاری اور علاقائی سالمیت۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حفاظت کو ترجیح دے گی۔
نمبر 2، علاقائی امن اور استحکام۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے بات چیت، نیگوشیشنز، سفارتکاری اور تعاون کے ذریعے کوشش کرے گا۔ اقتصادی ترقی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے پر توجہ دے گی۔ تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی رابطے کے ذریعے بین الاقوامی تعاون۔ پاکستان عالمی چیلنجوں جیسے کہ دہشت گردی، آب و ہوا کی تبدیلی اور وبا کا سامنا کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون میں شریک ہوگا۔ علاقائی پالیسی۔ افغانستان۔ پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے سفارتی اور اقتصادی ذرائع سے مدد کرے گا۔ بھارت۔ پاکستان بھارت کے ساتھ بات چیت اور سفارتکاری کی پالیسی پر عمل کرے گا، کشمیر سمیت باقی معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ چین۔ پاکستان چین کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط کرے گا، سی پیک اور دیگر اقدامات کے ذریعے۔ مرکزی ایشیا۔ پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ اپنے اقتصادی اور توانائی کے تعلقات کو بڑھائے گا۔ مشرق وسطیٰ۔ پاکستان مشرق وسطیٰ کے ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کو برقرار رکھے گا۔ عالمی پالیسی۔ اقوام متحدہ۔ پاکستان اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیوں میں فعال کردار ادا کرے گا۔ بین الاقوامی تنظیموں۔ پاکستان بین الاقوامی تنظیموں جیسے کہ تنظیم تعاون OIC، شنگھائی تعاون تنظیم SCO اور جنوب مشرقی ایشیائی اقوام کی تنظیم ASEAN کے ساتھ تعاون کرے گا۔ عالمی حکومتی فورمز۔ پاکستان عالمی حکومتی فورمز میں شریک ہوگا تاکہ اپنے مفادات اور اقدار کو فروغ دے سکے۔ اس کے علاوہ اقتصادی سفارتکاری۔ نمبر 1، تجارت۔ پاکستان تجارت کی لبرلائزیشن اور توسیع کی پالیسی پر عمل کرے گا۔ چین پاکستان مفت تجارت کا معاہدہ CPFTA اور پاکستان ترکی مفت تجارت کا معاہدہ PTFTA جیسے معاہدوں کے ذریعے۔ نمبر 2، سرمایہ کاری۔ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پالیسیوں پر عمل کرے گا جیسے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC اور پاکستان کی سرمایہ کاری پالیسی۔ علاقائی رابطہ۔ پاکستان علاقائی رابطے کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر عمل کرے گا جیسے کہ 4 فریق تعاون اور رابطہ میکانزم QCCM اور وسطی ایشیائی جنوبی ایشیا CASA اقدامات۔ سیکیورٹی پالیسی۔ دہشت گردی کے خلاف۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فوجی آپریشنز، انٹیلیجنس کی جمع آوری اور قانون نافذ کرنے کے ذریعے لڑائی جاری رکھے گا۔ نیوکلیئر سیکیورٹی۔ پاکستان اپنی نیوکلیئر سیکیورٹی اور حفاظت کے معیار کو برقرار رکھے گا تاکہ نیوکلیئر مواد کی غیر قانونی منتقلی کو روکا جا سکے۔ سائبر سیکیورٹی۔ پاکستان اپنی سائبر سیکیورٹی کی صلاحیتوں کو بڑھائے گا تاکہ اپنی اہم انفراسٹرکچر اور حساس معلومات کو محفوظ رکھا جا سکے۔ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس اور انسان دوستی پالیسی، ہیومن فرینڈشپ پالیسی۔ انسانی حقوق۔ پاکستان انسانی حقوق کو فروغ دینے اور ان کی حفاظت کے لیے ڈومیسٹک قانون سازی اور بین الاقوامی تعاون پر عمل کرے گا۔ نمبر 2، انسان دوستی امداد۔ پاکستان متاثرہ آبادیوں کو بین الاقوامی تنظیموں اور NGOs کے ذریعے انسان دوستی امداد فراہم کرے گا، اور جو لوگ اس امداد کو فراہم کرنے کے لیے روکیں گے ان کے خلاف ایکشن لے گا۔ عوامی سفارتکاری۔ ثقافتی سفارتکاری۔ پاکستان اپنی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ثقافتی تبادلے، نمائشوں اور کارکردگیوں کے ذریعے کام کرے گا۔
میڈیا سفارتکاری. پاکستان بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ بات چیت کرے گا تاکہ اپنی کہانی کو فروغ دے سکے اور غلط معلومات کا جواب دے سکے ایکٹیولی. لوگوں کے درمیان سفارتکاری. پاکستان لوگوں کے درمیان تبادلے کو فروغ دینے کے لیے تعلیمی پروگراموں، سیاحت اور کاروباری اقدامات کے ذریعے کام کرے گا. جی تو دس از اٹ فار دا ویڈیو. میں نے اس میں پاکستان کی فارن پالیسی کو شیپ اپ کرنے کی کوشش کی اور اس کا فریم ورک دینے کی کوشش کی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے. اگر پروننسیشن میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو گئی ہو تو آئی ایم سوری فار دیٹ. اینی ویز آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.